علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ آل عمران کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم تری الی الذین، آ کے معنی کیا، لام کے معنی نہیں، ترا تو نے دیکھا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، اوتو دیا گیا، عطا کیا گیا، نصیبہ کچھ حصہ۔ اس کو یاد رکھنے کے لیے نصیب کو یاد رکھیں۔ نصیب انسان کے نصیب میں جو چیز آتی ہے وہ انسان کے حصے میں ہی آتی ہے۔ نصیبا من الکتاب، کتاب سے، کتاب سے مراد تورات۔ یدعون وہ بلائے جاتے ہیں، یہ پیسیو ہے، ان کو دعوت دی جاتی ہے، یہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، دال عین الف۔ الی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کی طرف۔ لیحکم، لام کے معنی تاکہ، یحکم وہ فیصلہ کر دے، بینہم ان کے درمیان، ثم پھر، یتولا منہ پھیر لیتا ہے، یہ آپ پہلے پڑھ بھی چکے ہیں۔ اور ولا جو ہے پنجابی میں اس کو سمجھانے کے لیے میں کوئی کام نہ کر رہا ہوں، ہم کہتے ہیں وہ کام تو ولا گیا ہے، یعنی منہ پھیر گیا۔ یتولا وہ منہ پھیر لیتا ہے، فریقن ایک گروہ، فریق منہم ان میں سے، وہم اور وہم معرضون وہ اعراض کرنے والے ہیں۔ اعراض کیا ہوتا ہے؟ نہ ماننا، چشم پوشی کرنا۔ اس کا با محاورہ ترجمہ سنیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بریکٹ میں، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب سے کچھ حصہ دیا گیا؟ تورات کی بات ہو رہی ہے۔ وہ اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، پھر ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ سب اعراض کرنے والے ہیں۔ ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ با کے معنی اس وجہ سے، انا کے بے شک، ہم وہ، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ، قالو انہوں نے کہا، لن تمسنا، لن ہرگز نہیں، تمسنا ہمیں مس کرے گی، ہمیں چھوئے گی۔ یہ جو تمسنا میں تا ہے اور شد ہے، یہ کام کو اہتمام سے کرنے کا بتاتا ہے۔ تمسنا چھوئے گی ہمیں، النار آگ، الا مگر، ایامن ایام معدودات، یوم کی جمع ایام، دن، معدودات گنتی کے، عددوں میں گنے ہوئے، معدودات۔ وغرہم اور ان کو دھوکے میں ڈال دیا ہے، غرور میں ڈال دیا ہے، تکبر میں ڈال دیا ہے، اور اس کا معنی دھوکہ بھی ہوتا ہے۔ فی دینہم اپنے دین کے بارے میں،
فی دینہم ما کانوا یفترون، ما جو کانو تھے یفترون وہ گھڑتے، افطرا کرتے، یہ اردو میں ہم لفظ بولتے ہیں جھوٹ گڑنا، با محاورہ ترجمہ یہ بنے گا، یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک ان سب نے کہا کہ ہمیں ہرگز آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اپنے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے جو وہ گھڑتے رہتے ہیں، جو وہ افطرا کرتے ہیں۔ آج کے سبق کی آخری آیت، آیت نمبر 25، فَكَيْفَ پس کیسے، اذا جب، پھر کیا حال ہوگا، حال ہوگا بریکٹ میں، اذا جب، جمعناہم ہم جمع کریں گے انہیں، جمع آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جمع تفریق ضرب تقسیم، جب ہم جمع کریں گے انہیں، لیومن اس دن، لیوم لا ریب فیہ، لا ریب کوئی شک نہیں اس میں، فیہ اس میں، ووفیت اور پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ وفا کا معنی فوت ہونا بھی ہوتا ہے، وفات، بندہ پورا ہی مر جاتا ہے اس لیے اسے وفات کہتے ہیں، تو پورا پورا بدلہ دینا۔ کل نفس ہر نفس کو، کل نفس ما جو کسبت اس نے کمایا، کسب، کسب حلال ہم بولتے ہیں اردو میں، حلال کمانا، وہم لا یظلمون اور ان سب پر ظلم نہیں کیا جائے گا، وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ اس کا با محاورہ ترجمہ تھا، تو اس کا با محاورہ ترجمہ اب سنیں، یہ لفظی تھا۔ پھر کیا حال ہوگا جب اس دن ہم انہیں جمع کریں گے جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور ہر نفس کو وہاں جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یہ 3 آیتیں ہوئیں، آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 23 پہ آ جائیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی اہل کتاب کے بارے میں ہی بتلا رہا ہے کہ جب ان کو کتاب دی گئی، تورات کا علم ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا، اور جب ان کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ جس میں وہ فیصلہ کر دے ان کے درمیان، یعنی وہ کہتے تھے کہ ہم آخری نبی کو تسلیم نہیں کرتے، تو جب اللہ اپنی طرف بلاتا ہے کتاب کے ذریعے، وحی کے ذریعے، اور جو آنے والی وحی ہے قرآن کی وحی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو تورات کی تصدیق کرتے ہیں کہ وہ سچی کتاب تھی، اور تورات کے اندر بھی آخری نبی کے بارے میں مذکور ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اس بات کو مانتے نہیں، بلکہ ان کا ایک گروہ منہ پھیر لیتا ہے، حالانکہ سارے ہی منہ پھیرنے والے ہیں، کچھ چپ کر جاتے ہیں، کچھ منہ پہ منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی انصاف کی بات نہیں لگتی کہ جس کتاب کو آپ مانتے ہوں اس میں لکھا ہو کہ آخری نبی آئے گا، آخری کتاب آئے گی، اور پھر آپ اس کو نہ مانیں، یا پھر جو کتاب آ گئی، آخری نبی آ گئے، تو وہ بتاتے ہیں کہ تورات بھی وہی تھی، اللہ کی کتاب تھی، تو اب وہ نہ مانیں اور یہ دعویٰ بھی کریں کہ ہم تورات کو مانتے ہیں۔ آگے فرمایا اصل بات یہ ہے، یہ اس لیے ایسے کرتے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خاص اللہ کے بندے ہیں، ہم تو نعوذ باللہ کوئی بہت ہی اللہ کے قریب ہیں اور نبیوں کی اولاد ہیں، تو
ہم تو آگ میں جا ہی نہیں سکتے جو مرضی کریں۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہے جی، ہم نے تو کلمہ پڑھ لیا ہے، بس ہمیں کچھ نہیں ہونا، جبکہ جو دین نازل ہوا ہے جب تک اس پہ عمل نہیں کیا جائے گا، اس پہ یقین نہیں کیا جائے گا، تو وہ محض کلمہ پڑھنا کیا کرے گا؟ کلمہ تو ایک ایگریمنٹ ہے، ایک وعدہ ہے، ایک میثاق ہے اللہ کے ساتھ، اس کو نبھانا بھی تو ہے۔ اور پھر وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہم، پہلی تو بات ہے ہم جہنم میں جائیں گے ہی نہیں، اور دوسری بات ہے کہ اگر چلے بھی گئے تو چند دنوں کے بعد، ہم 7 دن کے بعد باہر نکل آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ باتیں خود گھڑتے ہیں، یہ انہوں نے خود بنا رکھا ہے، یہ کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ ہم نے ان سے کوئی وعدہ کیا ہے، بلکہ یہ ان کی اپنی بنائی ہوئی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، جھوٹی باتیں ہیں۔ آگے پھر اللہ فرماتا ہے کہ کیا حال ہوگا اس وقت ان لوگوں کا جب ہم ان کو قیامت والے دن جمع کریں گے۔ اب دیکھیں، ایک بندہ تو قیامت کی تیاری کر رہا ہے کہ قیامت آئے گی، میں نے حساب دینا ہے، جب وہ جمع ہوگا تو اس کی اور صورت حال ہوگی۔ ایک بندہ کہتا ہے مجھے تو ہونا ہی کچھ نہیں، میرا حساب ہی نہیں ہونا، جب وہ سامنے پیش ہوگا تو پھر اس کی کیا حالت ہوگی، چونکہ وہ تیاری کے ساتھ نہیں آیا۔ دوسری یہ بات ہے کہ جب ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ جان بوجھ کے ضد کی بنیاد پر نہیں مان رہے، تو ان کا کیا حال ہوگا؟ بندے کو پتہ بھی ہو کہ میں دل سے جھوٹا ہوں، اور بندہ کسی بات پہ اڑا رہے، تو اس کا اس بات پہ اڑنا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اس طرح ان کا حال ہے۔ تو قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، ضرور آ کے رہے گی، اور اس دن پھر کیا ہوگا؟ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تو خاص ہیں، ہم تو نبیوں کی اولاد ہیں، اللہ فرماتا ہے وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، ہر نفس کو جو اس نے کمایا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ تو کیسے پھر ان کا نبیوں کی اولاد ہونا، یا موسیٰ علیہ السلام کے، یا کسی بھی نبی کا رشتہ دار ہونا؟ نبی کا تو بیٹا بھی اگر وہ نبی کی بات نہ مانے، اللہ پہ ایمان نہ لائے، تو وہ پانی میں غرق ہو جاتا ہے۔ کنعان جو تھا، اس نے اپنے باپ کی بات نہیں مانی، نوح علیہ السلام کی، پانی میں ڈوب گیا۔ نوح علیہ السلام نے کہا بھی اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اللہ نے فرما دیا یہ تیرا بیٹا نہیں ہے، اس کے عمل صالح نہیں ہے۔ تو اگر حبشہ کا بلال بھی ہو، غلاموں کے قبیلے سے تعلق ہو، کالا رنگ ہو، موٹے ہونٹ ہوں، اور دنیاوی لحاظ سے اس کا کوئی رتبہ اور مرتبہ نہ ہو، لیکن وہ اللہ اور اس کے رسول کو مان لے دل و جان سے، پھر عمل پیرا ہو جائے، تو وہ سیدنا بلال بن جاتا ہے۔ ہمارے سردار بلال، بڑے بڑے صحابہ کرام اس طرح کہا کرتے تھے۔ تو اس دن ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جو کوئی یہاں کما کے گیا ہے اس کو وہی ملے گا۔ اس لیے آج ہم اپنی تیاری کریں، اور اللہ اور اس کے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر پختہ ایمان لائیں، ان کے بتائے ہوئے احکامات کو اپنی زندگی میں لائیں، اور پھر اللہ کی رحمت کی آس پر ہم اپنا اگلا سفر کریں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سختیوں سے بچا کر جنت میں لے جائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔